ایک اور چیز چلی ہے، ہمارے صاحب بولے تھے یہاں کے جنم دن مناؤ رسول کا، دلیل کیا دی؟ دلیل کے پیچھے مت پڑو، یہ جملے ہیں کہ نہیں؟ ارے دلیل کے پیچھے مت پڑو، بناؤ، جلوس نکالو، جشن مناؤ، ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل۔ ارے ہمارا جرم کیا ہے؟ ہاں ہم آپ سے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ جنم دن اگر منایا گیا ہے یا جائز ہے تو کسی ایک صحابی کی دلیل دے دو، ہم منانا شروع کر دیں گے۔ ہم تو بڑے پیار سے ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ نہیں کر گئے، جب نبی اکرم کی روح اعلی علیین کے اندر داخل کر دی گئی اور اعلی علیین کے اندر بھی دارالکرامہ کے اندر داخل کر دی گئی، جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے۔ اسی وقت دفن ہونے سے پہلے 2 سال ان کی خلافت رہی۔ پس ایک دلیل دے دو، 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا اور 12 تاریخ اس کی 2 بار آئی۔ مجھے صرف ایک دلیل دے دو، ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے گھر میں روشنی کی ہو، کبھی اپنی مسجدوں میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو، کبھی جشن منایا ہو، چراغاں کیا ہو، یا پھر یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کو محبت نہیں تھی؟ دونوں میں سے ایک بات کہہ دو بس۔ ابو بکر کو محبت تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر تھی تو جشن کیوں نہیں منایا؟ بس دلیل ہی تو مانگ رہا ہوں، تم دلیل دے دو، ہم کل منانا شروع کر دیں گے۔ کہتے ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل ہے۔ ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، انہوں نے 10 سال خلافت کی، 10 سال تک خلافت کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں 10 مرتبہ 12 تاریخ آئی ربیع الاول کی، 12 تاریخ آئی۔ یہ وہ ہیں 12 ربیع الاول کو جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ کی انتقال کی خبر سنی تھی تو تلوار میان سے باہر نکال لی تھی، اور یہ فرما رہے تھے 12 ربیع الاول کو تم 12 ربیع الاول کو چراغ جلاتے ہو، جشن مناتے ہو۔ حضرت عمر فاروق 12 ربیع الاول کے دن اپنے ہاتھ میں تلوار نکال کر کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اور 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ یہ فرما رہی تھی، آج میرے ابو کے انتقال کا دن ہے، آج میرے اوپر مصیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر بھی یہ غم ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ فرما رہی ہے، میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں کسی رات دن کے اوپر ڈال دی جاتی تو وہ دن بھی رات میں بدل جاتے۔ حضرت عمر تلوار میان سے نکالے ہوئے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر ایسے شخص ہیں جنہوں نے سنبھالا، فرمایا کہ عمر ہوش میں آؤ، اللہ کی قسم میرا رب میرے نبی کو 2 موتیں نہیں دے سکتا ہے، جو موت برحق تھی وہ آ چکی ہے، اللہ کے پاس جو جانا تھا وہ آ چکا ہے۔ اور مجمع میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا، لوگوں غور سے سن لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جملے دیکھو، من کان منکم یعبد محمدن، بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہے، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، فإن محمدا قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے کہ اللہ مرے گا نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی نبی اکرم اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی جو عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ یہ کہہ کر بتانا چاہتا عمر، ہوش میں آؤ، نبی اکرم اس دنیا میں نہیں رہے۔ تب حضرت عمر فاروق نے کہا، مجھے ایسا لگ رہا تھا حضرت ابو بکر کے خطبے کو سن کر جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہوں۔ صرف حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو بکر نے سنبھالا تھا، کسی نے اتنی ہمت نہیں دی۔ 10 سال 12 ربیع الاول آئی، لیکن کبھی حضرت عمر جنہوں نے اپنی ایک بیٹی دی ہو اللہ کے رسول کو نکاح میں حفصہ، لیکن کبھی بھی جشن منایا ہو، چراغ نہ جلایا ہو، لائٹیں نہ جلائی ہو، ہری جھنڈیاں نہ لگائی ہو، تم دلیل ایک دے دو، نبی کو چھوڑو، ہم تو تیرے باپ کا بھی جشن منا لیں گے، دلیل تو دے۔ ہم وہ کریں جو ابو بکر نے کیا تو ہم گستاخ، تم کہتے ہو ابلیس نے نہیں، تم جانتے ہو قادری صاحب
जानते हो कादरी साहब, तुमने कहा कि इबलीस नहीं बनाता है, इबलीस ने नहीं बनाया जन्म, या वो नहीं बनाता है। ये जुमले अबू बकर सिद्दीक तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले उमर फारूक तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले उस्मान गनी तक पहुंच रहे हैं, ये जुमले हजरत अली तक पहुंच रहे हैं। लेकिन तुम्हारी कौम तो इसको गुस्ताखी नहीं मानेगी सहाबा की शान में, क्योंकि मिठाइयां जो तुम उनकी खाते हो, उनकी औरतों को अपने सामने बिठाकर झाड़ फूक जो करते हो, और जो खूबसूरत औरत देखते हो उसी पर जिन्नात का असर बता देते हो। ये तुम्हें गुस्ताखी का सर्टिफिकेट तो देगी नहीं।